کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے ایک بچے کو 2 مرتبہ دودھ پلایا ہے، ٹھیک، ایک خاتون نے 2 مرتبہ دودھ پلایا ہے، تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اور اس کی ذرا تفصیلی رضاعت کا کیا طریقہ ہے بتا دیں۔ جی، رضاعت کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، تم پر جو عورتیں نکاح میں لینا حرام ہے ان میں سے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور فرمایا واخواتکم من الرضاعہ، تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کی وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اس آیات میں مطلقاً دودھ پلانے والی ماں وہ حرام ہے، دودھ جن کے ساتھ پیا ہے وہ بہنیں حرام ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے مزید بھی اس کے ساتھ صرف ماں اور بہن نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح نسب کا رشتہ حرمت کا سبب بنتا ہے، یعنی خالہ، پھوپھی، اسی طرح بیٹی، بہن، پوتی، نواسی، دادی، نانی، یہ حرام ہے، اسی طرح جو رضاعت سے یہ رشتے بنتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ عائشہ صدیقہ عنہا کے گھر میں تھے، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھایا تو بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا اس کو اجازت دو، آنے دو اس کو۔ فرمایا میں اس کو کیسے آنے دوں، یہ تو میرے لیے غیر محرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ کا رضاعی چچا ہے، اس کو آنے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی نبی مجھے تو عورت نے دودھ پلایا، مرد نے تو دودھ نہیں پلایا کہ یہ اس کا بھائی ہے، یعنی جس عورت نے مجھے دودھ پلایا اس عورت کا جو شوہر ہے وہ مرد ہے تو یہ اس کا بھائی ہے، تو یہ میرا رضاعی چچا کیسے بنا، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا دودھ کہاں سے آیا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ عورت کا جو دودھ ہے اس میں مرد کی تاثیر ہے، جب وہ حاملہ نہیں ہوتی اور اس کی ولادت نہیں ہوتی تو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا اس عورت کا شوہر آپ کا رضاعی والد ہے، اور اس عورت کے شوہر کا جو بھائی ہے وہ آپ کا رضاعی چچا ہے، اس عورت کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے رضاعی ماموں ہیں، اس عورت کا جو بھی رشتہ دار ہے وہ اسی طرح آپ کا رشتہ دار بنے گا۔ اگر نکاح میں ان کے ساتھ رشتہ حرام ہو تو آپ کے لیے اس کے ساتھ رشتہ حرام ہوگا۔ تو ایک تو اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی کہ صرف ماں بہن نہیں بلکہ رضاعی رشتے سے تمام وہ رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، ایک دفعہ دودھ چوسنا، 2 دفعہ دودھ چوسنا، ایک دفعہ بچے کے منہ میں دودھ داخل کرنا اور 2 دفعہ، اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 1-2 دفعہ دودھ پینے اور پلانے سے ثابت نہیں ہوتی حرمت۔ ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قرآن کریم میں پہلے یہ پڑھا جاتا تھا کہ 10 رضاعتوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی ہے، ان کا حکم بھی منسوخ ہے، ان کے الفاظ بھی منسوخ ہیں۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کی آیتیں تو موجود ہیں، ان کا حکم منسوخ ہے۔ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کے الفاظ منسوخ ہیں اور حکم باقی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے جن میں 10 دفعہ دودھ پلانے کا ذکر تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، 10 دفعہ دودھ پلانے کا ذکر تھا، اس سے حرمت ثابت ہوتی تھی۔ فرمایا وہ حکم منسوخ ہو گیا 5 دفعہ دودھ پلانے کے ساتھ، جو 5 دفعہ دودھ پلایا جائے اس سے حرمت ثابت ہوگی اور یہ حکم باقی ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالم جو ہے وہ آیا، جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام تھا، لیکن آزادی کے بعد بھی بچپن سے ان کے گھر میں رہتا تھا، تو گھر میں ایسا آنا جانا جیسے کسی کو بندہ گود لے لیتا ہے، اس کا پھر گھر میں آنا جانا مجبوری بن جاتی ہے، اس کا کوئی اور گھر تھا نہیں۔ تو اب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے
ان کی بیوی نے شکایت کی کہ یہ ہمارے گھر آتا جاتا ہے اور ایسا نہ ہو کہ میرے لیے اس سے پردہ لازم ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا، یہاں ایک مجبوری کے تحت یہ حل بتایا ہے. فرمایا، حذیفہ سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو حکم دو کہ اس کو 5 دفعہ دودھ پلائے. 5 دفعہ دودھ پلائے، اس کا مطلب ہے کہ 5 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائے گی. تو دودھ پلانا کم سے کم 5 دفعہ ثابت ہو تو اس سے حرمت ثابت ہوگی، اس سے کم ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے مطلق رضائی ماؤں کا ذکر کیا ہے، لہذا جس کو دودھ پلایا جائے وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے، تو ایک دفعہ دودھ پلانے سے بھی وہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن یہ تب کہا جا سکتا ہے جب قرآن کی تشریح ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اگر قرآن کی تشریح میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھیں گے تو پھر یہ معنی نہیں بنتا، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس رضاعت سے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت ثابت ہونے کا ذکر کیا ہے، وہ 5 دفعہ دودھ پینا ہے. جی کب تک کی ہے؟ جی عمر کب تک ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ کب تک دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ویسے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لا رضاع بعد الحولین، 2 سالوں کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن یہ جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا، یہ مجبوری میں نے ذکر بھی کیا. بعض کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا کوئی واقعہ آ جائے سامنے کہ مجبوری ہو، جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو اس مجبوری کے تحت بڑی عمر میں بھی کسی کو دودھ پلایا جائے تو وہ حرمت ثابت ہوگی. لیکن عام حالت میں بڑی عمر میں دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس وقت دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی جب دودھ غذا بنے جسم کے لیے، جب جسم کے غذا کے طور پر اور کچھ استعمال کیا جاتا ہے، خوراک استعمال ہوتی ہے، تو اس وقت پھر دودھ پلانے سے وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. ہاں، یہ اہم بات انہوں نے پوچھی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے جب ہم آتے ہیں اور امام ابھی قرأت کے آخری لمحات میں ہوتے ہیں، ہم نماز میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ہماری قرأت سورۃ الفاتحہ کی خاص طور پر باقی رہتی ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آنکھیں، ایک تو ابھی امام رکوع کے قریب ہے، وہ کب سے کھڑا ہوا ہے، ممکن ہے وہ رکوع میں چلا جائے، تو ہم آ کے اپنے آستین نیچے کرتے ہیں، گھڑی بھی باندھتے ہیں اور اپنا چہرہ بھی سکھاتے ہیں اور اس طریقے سے ٹائم ضائع کر لیتے ہیں. یہ ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے فوراً آ کے صف میں شامل ہو جائے اور صف میں شامل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز میں ہم داخل ہو جائیں. نماز میں داخل ہو کر اب امام کے پیچھے ہم صرف سورۃ الفاتحہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. کچھ لوگ یہاں اگر اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا دیگر جو استفتاح کی دعائیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور امام رکوع میں چلا جاتا ہے. تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے نماز کے شروع میں. لیکن اگر یہ پڑھتے پڑھتے آپ کی جو فرض ہے وہ رہ جاتی ہے، جو سورۃ الفاتحہ کی قرأت ہے، تو آپ اس سنت کو چھوڑ کے فرض پر عمل کر لیں. اللہ اکبر کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ شروع کر لیں. اگر سورۃ الفاتحہ آپ مکمل کر سکتے ہیں تو مکمل کر لیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں. امام اگر اتنا پہلے چلا جائے کہ جتنا نارمل، مطلب یہ ہے کہ امام پہلے چلا جاتا ہے اور بعد میں جب اٹھتا ہے تو آپ بعد میں اٹھتے ہیں، جتنا آپ جھکنے میں تاخیر کرتے ہیں اٹھنے میں بھی اتنی تاخیر تو نارمل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام رکوع میں ہے اور آپ قرأت کر رہے قیام میں ہے تو یہ امام کی مخالفت ہے. اس حالت میں آپ اپنی رکعت چھوڑ دیں، قیام چھوڑ دیں، آپ رکوع میں شامل ہو جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے آپ کی رکعت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا موقف ہے، علماء کرام کا موقف ہے، باقاعدہ اس پر ان کے پاس دلائل بھی ہیں، تو ان دلائل سے اگر آپ مطمئن ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ رکوع میں شامل ہو گئے، آپ اس رکعت کو شمار کر لیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نماز کوئی رکعت نہیں ہوتی، تو اس رکعت کو دہرانا آپ اس کے قائل ہیں. اور یہ جو دلائل علماء کرام پیش کرتے ہیں اس سے آپ کو اطمینان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دونوں طرف بڑے بڑے قابل علماء موجود ہیں. صحابہ کرام کے دور سے اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو القراءۃ کے اندر کی ہے. اس زمانے کے بھی بڑے بڑے نامور علماء، سعودی عرب کے اکثر علماء اس بات کے قائل کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے.
لیکن پاک و ہند کے جو قرآن و سنت کے پیروکار علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جس رکعت میں اپنے امام کے ساتھ رکوع میں آپ شامل ہو گئے، فاتحہ نہیں پڑھی، وہ رکعت آپ دہرائیں گے۔ تو اگر آپ اس ذہن سے مطمئن ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے دونوں طرف سے، تو اس اختلاف کو، اور جس مسئلے میں کوئی ایسا علمی اختلاف ہو، اس میں اپنے مخالف کی بھی جو بات ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ فضول سمجھ کر کے نہیں، یار وہ تو بے دلیل لگا ہوا ہے، غلط باتوں میں لگا ہوا ہے، اس کا طریقہ بالکل غلط، ایسا غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے پاس اگر دلیل ہے، خواہش پرستی نہیں ہے، صرف ایک دلیل، قرآن و سنت کی دلیل کی پیروی کر رہا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر میرے پاس بھی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی واضح نص نہیں ہے کہ رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت نہیں ہوتی، رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت ہو جاتی ہے، نہیں۔ لیکن میں دوسری دلیل سے دلیل لیتا ہوں کہ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا رکن ہے، ضروری ہے، لہذا ایک رکن رہ جائے تو وہ رکعت میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ میرے پاس دلیل ہے، تو میں اس دلیل پر قائم ہوں۔ لیکن میرا اگر کوئی اور بھائی اس پر قائم ہے کہ نہیں، امام رکوع میں ہے، اب آپ کو فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور رکوع میں شامل ہونے سے آپ امام کی اس رکعت کے کچھ حصے میں شامل ہو گئے، لہذا یہ رکعت آپ کی امام کے ساتھ آپ کو مل گئی۔ اور اس کے بارے میں جو دلائل پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں اس پر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ کے اس سے وہ مطمئن ہے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی، یہ 3 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایسا نہ کہیں آپ، اور وہ بھی آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ 5 رکعت پڑھتا ہے۔ بات کی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح اختلافی مسئلے میں اتنا تشدد اختیار کرنا، اپنے موقف کو اتنا زیادہ یعنی مسلط کرنا دوسروں پر، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی تو آپ وہ رکعت دہرائیں گے، لیکن کھڑے ہو کر فاتحہ مکمل کرنا، امام رکوع میں ہے، آپ جب رکوع میں جائیں گے امام اٹھ جائے گا رکوع سے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ امام کی مخالفت ہے، اور حدیث میں امام کی مخالفت سے منع آیا ہے۔ نظر بد جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ پہ تہمت ہے، یہ نظر جب تقدیر میں لکھ دی ہے موت کا، تو جس کی نظر سے موت کیسے ہو سکتی ہے؟ نظر کے بارے میں بھائی کہہ رہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نظر کا کوئی اثر ہے اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور فلاں فلاں، کہتے ہیں یہ تو تقدیر کو جھٹلانے والی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نظر جو ہے یہ بھی تقدیر میں سے ہے، نظر بھی تقدیر میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جب پیدا کیا، کہاں کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ، زمین کے اختیارات سنبھالنے والا، زمین میں جانشینی کرنے والا بناتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ انسانوں کو اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن زمین میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں بسایا۔ اچھا جنت میں بسایا، جنت سے نکلے کیسے؟ درخت کھانے کی وجہ سے۔ ہم یہ کہیں گے اگر درخت نہ کھاتے تو ہم زمین پر نہ آتے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ درخت کھاتے ہم زمین پہ آتے، ان کا درخت کھانا بھی تقدیر میں سے ہے، اور ہمارا زمین پر آنا بھی تقدیر میں سے ہے۔ تو یہ جو نظر کا لگنا ہے یا کسی اور مصیبت کا پہنچنا ہے اور اس کے لیے کوئی سبب ہے، تو وہ سبب بھی اس کی تقدیر میں سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں کام جو ہے، مثال اس کو سانپ نے ڈسنا ہے، بچھو نے اس کو ڈسنا ہے، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا جو پڑھ لے صبح اور شام 3 مرتبہ، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اب انسان کہتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا بھی ہو تو میں یہ دعا پڑھوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو آپ یہ دعا پڑھنے کے بڑے شوقین اور حریص ہونے کے باوجود نہیں پڑھ پائیں گے۔ جس دن آپ کو نقصان پہنچنا ہے اس دن نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس کا بھول جانا یہ بھی تقدیر میں ہوگا، اور وہ نقصان پہنچنا بھی تقدیر میں ہوگا۔ تو یہ جو نظر بد کا لگ جانا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا۔ باقی اس میں اثر اللہ نے رکھا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ اللہ نے جب اثر رکھا ہے تو انسان کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب جب انسان، آپ پتھر اٹھا کر کسی کو مارتے ہیں تو یہ پتھر جب اس کو لگتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی، لیکن اس پتھر میں اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے، اس اثر رکھنے کے باوجود آپ گناہگار ہیں، اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچانے ظلم آپ کر رہے ہیں، اس کی سزا آپ کو ملے گی، لیکن اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے۔ تو نظر جو ہے اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن
اس کی وجہ جو ہے اصل وہ تقدیر ہے، اور تقدیر کے اندر یہ لکھا ہے یہ ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، تو اس میں تقدیر کو جھٹلانے والی کوئی بات نہیں ہے مطلب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال دروازے الفاظ میں کریں۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں میں اس کے اندر اتفاق رائے یہ ہے کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیعت اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی بیعت، جی کتنی صداقت؟ جی یہ بات درست ہے، 6 مہینے تک تقریباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اب وہ کیوں نہیں کر رہے تھے بیعت؟ دیکھیں شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے شیطان کو بھی مسلمان کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ہے کہ میرے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے مسلمان کر دیا، مجھے غلط حکم نہیں دیتا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا لیکن باقی ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے آپس میں ناراضگیاں بھی رہی ہے، ایک دوسرے کو مطلب یہ ہے کہ سخت الفاظ بھی کہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ شیطان بیچ میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت نہیں کر رہے تھے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ مجھے اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ دے دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت، ہم مال اور دولت وراثت میں نہیں چھوڑتے، اور جو ہمارا مال ہو ہمارے بعد وہ صدقہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں زمین وغیرہ وہ سب صدقہ ہے آپ کی طرف سے، ہاں جو اپنے اپنی زندگی میں لگایا ہے یا کسی کو دیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا میں اس میں محنت کروں گا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اور اس میں جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا وہ اسی بیت المال کا ایک سلسلہ ہوگا، اور میں آپ کے اخراجات برداشت کروں گا۔ نبی علیہ السلام کے خاندان کو اسی میں سے خرچہ ملے گا، اور بعد میں دیتے بھی تھے سالانہ خرچہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھتی تھی کہ شاید یہ مجھے اپنے والد کی وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ ان کا تو عام ذہن یہ تھا کہ والد کی وراثت کے زیادہ حقدار کون ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتی ہے، تو میں اولاد میں سے اور مجھے نہیں دیا جا رہا۔ وہ جو بات ابوبکر صدیق کہتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے تھے، لیکن ان کو شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ کا حق ہے، بیٹی ہے۔ اس بیٹی کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا جو شوہر تھا علی رضی اللہ عنہ وہ بھی ناراض تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئی تقریباً 6 مہینے بعد وہ فوت ہو گئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو اس کے بعد انہوں نے بیعت بھی کر لی اور ان کے ساتھ پھر مشورے میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی اپنی ایک غصے اور جذبات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام مسلمان متفق تھے، اور بعد میں علی رضی اللہ عنہ بھی متفق ہو گئے۔ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی ان سے تو حکومت چھین لی گئی تھی، یہ تو وصی ہے، وصی اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے ان کے لیے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اپنے طرف سے بنائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خلیفہ بننے کی وصیت کی ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کی وصیت، آپ نے بات چھپائی اس لیے کہ دیگر صحابہ سے ڈرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے مشرکین سے نہیں ڈرے، جب کمزور تھے اس وقت، تو یہاں پر کیسے ڈرے؟ جو حق بات بیان کرنی ہوتی ہے آپ اس سے ڈرے نہیں۔ اچھا اس کے بعد اگر نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کی بالفرض، یا بیان کی ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، بعد میں وہ کسی کو انہوں نے بتائی نہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان موجود ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے کوئی خاص وصیت کر کے دی ہے، کوئی لکھا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں، بس یہ صحیفہ جو ہے یہ ہے اور جو قرآن میں ہے۔ کہا اچھا قرآن میں ہے جو صحیفہ ہے اس میں کیا ہے؟ فرمایا صحیفے میں اس میں دیت کے مسائل ہیں، دیت کے مسائل اور جزیے کے مسائل ہیں، اور اس میں یہ بات ہے کہ کافر کو مسلمان کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اگر کافر کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اس کے اندر یہ ہے بس، باقی اس کے علاوہ ہمیں کوئی کتاب نہیں دی، کوئی مخصوص جو ہے وصیت نامہ نہیں دیا۔ تو یہ تو اپنی طرف سے علی رضی اللہ عنہ خود اس کی تردید کر رہے ہیں،
تو اس سے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو یہ حق جب ابو بکر صدیق نے چھین لیا بالفرض، ٹھیک ہے، تو حق کے لیے وہ لڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب ایک چیز حق ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس سے وہ دستبردار تو نہیں ہوتے۔ اچھا، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چھین لیا، تو پھر جب انہوں نے چھینا تو یہ ان کی طرف سے جو بیت المال میں سے جو کچھ ملتا تھا ان کو اہل بیت کو، کیوں لے رہے تھے؟ جب ناراض ہوتا ہے تو بندہ دشمن سے تو کچھ نہیں لیتا۔ اچھا، اس کے بعد ان کے حکومت میں، ان کی خلافت میں ان کو جو ذمہ داریاں دے دی گئی ہے وہ سنبھالتے رہے۔ تو اگر آپ کسی کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ ساری اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، حالانکہ وہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، ان کے کئی اقرارات موجود ہیں۔ دوسرا سوال میرا کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو ہے وہ ایک چیز کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت میں سے شرک کا خوف ختم کر دیا، تو وہ یہ بولتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی کہ جب شرک اس پورے کے پوری دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ شرک کون لوگ شرک تو نہیں، یعنی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ شرک تو امت کر نہیں سکتی۔ اچھا، یہ بات اصل میں اس کی بنیاد کس پر ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے اس بات سے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کرے، اس کی عبادت کرے۔ اب یہاں پر شیطان مایوس ہو چکا ہے جزیرۃ العرب میں اس بات سے کہ نمازی اس کی پوجا کرے۔ اس حدیث کی تشریح میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہاں پر الگ ایک درس ہو جائے گا، اس میں بہت تفصیلی باتیں ہیں۔ لیکن شیطان کا مایوس ہونا، کیا آپ کسی چیز کے بارے میں مایوس ہو جائے تو لازمی وہ کام نہیں ہوگا؟ آپ کی مایوسی تو آپ کا اپنا ایک عمل ہے نا، وہ کام آپ کی مایوسی کے بعد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ایک کام کی آپ امید رکھتے ہیں، آپ کی امید رکھنے کے باوجود وہ کام نہیں بھی ہو سکتا، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں ہوگا، فرمایا شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی اس کی پوجا کرے جزیرۃ العرب میں، تو شیطان کا مایوس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں، وہ مایوس ہو چکا ہے اپنے خیالات کے مطابق، باقی لازمی نہیں کہ ویسے ہی ہوگا جیسے شیطان مایوس ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں جزیرۃ العرب کا ذکر ہے، اور جزیرۃ العرب میں جو عرب کی سرزمین ہے، شیطان کی پوجا اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام یہ فرمان بیان کر رہے ہیں، اس زمانے تک وہاں شرک کا خاتمہ یا شرک کا جو غلبہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ نے یہ فرمایا اب شیطان کو مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مایوس ہے۔ جب انسان کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے محنت چھوڑ دیتا ہے، تو شیطان اس کے لیے محنت نہیں کر رہا۔ ابھی آگے جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان تو اس سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن ولیکن فی التحریش بینکم، اس کو جس چیز سے مایوسی نہیں ہے، جس میں وہ محنت کر رہا ہے ابھی، وہ تمہیں آپس میں لڑانے اور اکسانے کے بارے میں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کے بارے میں اب شیطان کام کر رہا ہے۔ یعنی اب شیطان یہ نہیں کہتا کہ آپ بت کی پوجا کرو، آپ فلاں جگہ یہ شرک کا عمل ہے یہ کرو، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو کہے کہ یار یہ آپ کا جو بھائی ہے نا، اس نے آپ کے بارے میں پتہ نہیں دیکھو کتنی زیادتی کی ہے، آپ کے بارے میں اس نے یہ کہا ہے، اور آپ کو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا، پتہ نہیں کس نیت سے دیکھا، آپ یہ دیکھو کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کے بارے میں کچھ بول رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام کیسے، یہ پتہ نہیں کس نیت سے پوچھ رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے خلاف یہ اکسانے کے بارے میں شیطان کی محنت ہے، اور شیطان اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہے۔ تو مطلب یہ کہ شیطان کا مایوس ہونا لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ مایوس ہو گیا ہے، باقی کوئی ایسی حدیث نہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، شیطان مایوس ہو گیا ہے، بلکہ اس کے مقابل میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تضرب الیات دوس، الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ذوالخلصہ بت، ذوالخلصہ یہ بت ہے یمنیوں کا، اس قبیلے کا بت ہے، اس پہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا کہ جا کے اس کو ختم کر دو، اس کو جلا دو، بلکہ جریر رضی اللہ عنہ کو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، کہتے میں سواری کے اوپر ٹک نہیں سکتا تھا، گر جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے میرے سینے میں مارا ایسے، فرمایا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، اس کو
رہنمائی کرنے والا اور خود رہنمائی پر چلنے والا بنا دے۔ کہتے میں پھر گھوڑے کے اوپر ایسا سوار رہا کہ گرا نہیں اس سے کبھی۔ تو گئے وہاں پر اس بت کو انہوں نے جلا دیا، اس جگہ کو جلا دیا جس درخت کے نیچے یہ عبادت ہو رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے خوشخبری سنائی، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ بت تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر دوس قبیلہ ہے، یہ یمنیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ آج کل سعودیہ کا جو یہ طائف کے پیچھے الباحہ، یہ یمن کے بارڈر کے قریب کے علاقے ہیں، یہاں پر یہ قبیلہ زیادہ رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے ہیں، طفیل ابن عامر بھی اس قبیلے کے ہیں، اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دوس قبیلے کے عورتوں کی جو سرینیں ہیں وہ اس بت کے اوپر دوبارہ ہلنے لگے گی، مطلب یہاں پر وہ چلتی پھرتی طواف کرتے رہے گی۔ ایسا دور آئے گا امت پر، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل جو ہیں وہ مشرکوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت میں شرک تو ہوگا، لیکن وہ جو حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کر کے ہم جو کچھ کریں وہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کے بارے میں نبی صاحب بے خوف ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ سر جو بات آپ نے رضاعت کے حوالے سے کہی، مطلب دو مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت رضاعت نہیں ثابت ہوتی، 5 دفعہ کم سے کم رضاعت ہو جائے تو اس سے، اور رضاعت کا مطلب ہے کہ بچہ خود اپنی مرضی سے پستان جو ہے چھوڑ دے، یہ ایک رضاعت ہوگی۔ اچھا، یہ ایک ہی بیٹھک میں دودھ پلانا ہے بچے کو یا 5 قسطوں میں الگ الگ کر کے پلانا ہے؟ ایک ایک ہی مرتبہ دودھ پلا رہی ہے، ہاں، ایک دفعہ اگر پلا رہی ہے، بچہ دودھ پیتے پیتے خود چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک دفعہ شمار ہوتا ہے، اگر یہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلسوں میں ہو۔ سر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے، ہاں جی، اس کو ہم ایک شمار کریں گے، ایک شمار کریں گے جب وہ خود دودھ چھوڑ دے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی وضاحت اس کی ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے نے دودھ پیا ہے تو اب وہ باقی جو اس کے بہن بھائی ہے وہ بھی اس کے رضاعی بہن بھائی اور اس عورت کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اصل بات یہ یاد رکھیے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کے دودھ پینے پر جتنے بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چاہے اس کی اپنی اولاد ہے یا کسی اور عورت کی اولاد ہے، وہ سب بہن بھائی بن جاتے ہیں اور یہ عورت ان کی ماں بن جاتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر عبداللہ ہے، عبداللہ کی بیوی نے عبد الرحمن کے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، عبد الرحمن کی کچھ بیٹیاں اور کچھ بیٹے اور بھی ہیں، انہوں نے عبداللہ کی بیوی کا دودھ نہیں پیا، صرف ایک بیٹے نے، جیسے اس کا نام عمر ہے مثلا، عمر اس نے دودھ پیا ہے، عمر نے عبداللہ کی بیوی کا دودھ پیا، تو عمر عبداللہ کا بیٹا ہو گیا، عبداللہ کی بیوی جو ہے اس عمر کی ماں ہو گئی، عبداللہ کے جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب اس عمر کے بہن بھائی بن گئے۔ اس عبداللہ کی بیوی کا دودھ اگر کسی باہر تیسرے آدمی نے پیا ہے تو وہ بھی عبداللہ کا بھائی بن گیا، اس کی اگر بہنیں ہیں جنہوں نے دودھ پیا ہے وہ بھی عبداللہ کی بہنیں بن گئی۔ لیکن عبداللہ کی جو باقی بہن بھائی ہیں جنہوں نے نہیں، عبد الرحمن کی جو باقی بیٹیاں ہیں انہوں نے عبداللہ کی بیوی کا دودھ نہیں پیا، تو وہ عبداللہ کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کے کچھ نہیں ہے، ان کا آپس میں رشتہ جائز ہے۔ یہ بات انشاءاللہ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، کئی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ جی، میں نے اس طریقے سے سنا تھا کہ وہ صرف انہیں کے لیے مختص تھا۔ ہاں، یہ جو ہے نا، یہ آپ نے مجھے کہا نا کہ مجبوری میں پلا سکتا ہے۔ جی جی، اس میں ایک موقف تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو بڑا عام سمجھتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ وہ اس کو عام سمجھتی ہیں کہ بڑی عمر میں بھی دودھ پلایا جائے تو حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بھی چاہتی کہ کوئی ان کے گھر میں آیا جائے، مطلب ان سے پردہ نہ رہے، کوئی علم سیکھنے کے لیے آتا تھا، مسائل پوچھنے کے لیے، یا کوئی ایسا عزیز اور اقارب، تو وہ اپنے بتیجیوں کو، ان کا اپنا دودھ تو نہیں تھا، کوئی اولاد تھی نہیں، بتیجیوں کو کہتی کہ آپ اس کو دودھ پلاؤ، تو اس کے بعد ان کا آنا جانا۔ لیکن باقی ازواج مطہرات اس رضاعت کے ساتھ حرمت ثابت ہونے کو نہیں مانتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ حذیفہ کی بیوی جو ہے اس کے لیے خاص ہے۔ لیکن ایک تیسرا موقف اس میں یہ ہے کہ خاص ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری کو دیکھا جائے تو اس مجبوری کی صورت میں جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس سے چارہ نہ ہو تو اس رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بات کی تخصیص کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور جب تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو اس کو اس حالت کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے جس حالت میں وہ واقعہ وارد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔